اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، آج کا لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں روزمرہ ہمیں کسی دوست کی یا کسی جاننے والے کی یا دور دراز کے جاننے والے کے میسج آ رہے ہوتے ہیں، کال آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ادھار دیا جائے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نزاق حسین عباسی صاحب۔ تو السلام علیکم نزاق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج کا کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں بار بار لوگ ہمیں میسج کر کے ادھار کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بری عادت بن چکی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر اوقات لوگ ادھار مانگتے ہیں اور ایسی رقم نہ تو وہ واپس دیتے ہیں اور نہ اس کا کوئی ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، عام بندے کے لیے تو پھر بھی یہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ چلیں 5,000 10,000 2,000 3,000 پے کر دیں، لیکن جو پبلک فیگرز ہوتے ہیں، خاص کر کے جس طرح میں آپ کو اپنی بتاؤں، کیونکہ میں ایز ایم پی ایک الیکشن لڑ چکا ہوں، تو ایسے لوگ جن کو بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں یا جو پبلک میں رہے ہوتے ہیں، تو اب ڈیلی بیسس پر مجھے جو پبلک سے لوگ رابطہ کرتے ہیں 700 800 500 400 اس طرح کے روز رابطہ کرتے ہیں لوگ۔ تو اگر میرے جیسے بندے سے کوئی ایسے لوگ ادھار مانگیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں پر ڈے کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لوگوں کو دے رہا ہوں، اگر کسی کو 2-3 ہزار روپیہ بھی دوں گا تو یہ ایک ناسور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی نہ تو ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اس طرح ادھار مانگتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو مانگنا چاہیے، انہیں سیلف میڈ ہونا چاہیے، اور یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں شرمندگی کا سامنا انہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال آپ کس حساب سے کسی سے پیسے مانگ لیتے ہیں یا کیسے کہہ دیتے ہیں؟ اچھا نزاق صاحب، اس میں دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے ادھار مانگے اور لینے کے بعد واپس نہ کرے تو اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی ممکن ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمارا جو سپریم لا ہے قرآن پاک، اس میں قرآن نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کرو تو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی تحریر کر لو۔ تو یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کی ہیں، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے کوئی لین دین کریں تو اسے ریٹرن کر لیں، اور ایٹ لیسٹ 2 وٹنسز ہونے چاہیے، تاکہ کل کلاں آپ کو اس کی ریکوری کے لیے ایک آپ کے پاس میکانزم ہو پراپر۔ قانونی طور پہ ہمارے پاس کیا ایسے معاملات ہیں جس کے بعد ہم پیسے آسانی سے ریکور کر سکتے ہیں؟ قانونی طور پر اگر کسی بندے نے کسی سے کوئی لین دین کیا ہے تو اس کو ریٹرن کرے، ریٹرن کرنے کے بعد 2 وٹنسز ہونے چاہیے، اور مسٹ بی رجسٹرڈ انڈر رجسٹریشن ایکٹ، اسے رجسٹرڈ بھی ہونا چاہیے۔ نزاق صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ادھار پیسے لے اور ادھار لے کے واپس نہ کرے تو ان کے خلاف کیا کیا قانونی تدابیر ممکن ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جس بندے نے کسی کو ادھار دیا ہے تو اسے قانونی طور پر ریٹن ایگریمنٹ اس کے ساتھ کرنا چاہیے، اور وہ ریٹن ایگریمنٹ مسٹ بی رجسٹرڈ۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ بندہ ریکوری کا اس کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہے، یا پھر اگر آپ نے کسی کو پیسے ایمانتاً دیے ہیں تو آپ اس کے خلاف کرمنل کارروائی کر سکتے ہیں، 406 کی ایف آئی آر کروا سکتے ہیں۔ اور اس میں ادھار دیتے ہوئے کون سی ایسی قانونی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس سے لیٹر آن پیسے ڈیڈ نہ ہو؟ دیکھیں، جب بھی آپ کسی بندے کو ادھار دے رہے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ چاہے تم کسی کے ساتھ کسی چھوٹی رقم کا یا بڑی رقم کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی معاہدہ کوئی ڈیل کر رہے ہو، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہو، تو وہ ریٹرن کرو، اس ایگریمنٹ کو ریٹرن کریں، اور اس کے ایٹ لیسٹ 2 وٹنسز ہونے چاہیے، اور ایز پر پاکستانی لا وہ آپ کو رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ بھی کروانا چاہیے، تبھی جا کے آپ لیگلی وہ پیسے دوبارہ کلیم کر سکیں گے۔ جی تو ناظرین، ادھار کی لت آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ادھار لینے کے بعد نمبر بند ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوپس ہو کہ یہ والی ویڈیو جو آپ سے ادھار مانگے انہیں یہ لازمی ویڈیو شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ یار اس چیزوں سے تھوڑا سا بچیں، کوشش کریں کہ ایسے معاملات سے بچیں۔ نزاق صاحب، جاتے جاتے ایک اور کویسچن مجھے بتا دیں کہ یہ جو کرچل بنا جا رہا ہے،
یہ جو ادھار والا اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ اگر کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو فوری طور پہ آپ بجائے کہ اس کو فوری طور پہ اس کے اکاؤنٹ میں ادھار پیمنٹ ٹرانسفر کریں، ادر وے آپ اس کو کیا سجیشن کریں گے کہ یار مہربانی کریں آپ یہ کر لیں، تو اس سے بہتر ادھار مانگنے سے بہتر یہ اقدامات کر لیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ایک خاندانی بندہ ہوتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ کبھی کسی سے مر جاتا ہے لیکن ادھار مانگتا ہی نہیں. تو اس میں نا یہ جیسے آپ بھکاری ہیں آج کل، وہ جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا اشاروں پر ٹھہرے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں آ کے مانگتے ہیں، آفیسز میں آ کے مانگتے ہیں. تو جب انہیں لوگ یہ ساری چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں بھکاریوں کو، تو آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل بھکاری کتنے، پورا اسلام آباد اس کو روک بھی رہی ہے پولیس، لیکن پورا اسلام آباد بھکاریوں سے فل کیا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک، اس کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک بیکاری پن ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے جن لوگوں سے یہ مانگا جا رہا ہے انہیں چاہیے کہ اوائڈ کریں، نہ پے کریں، انہیں الٹرنیٹ بتائیں، انہیں کہیں یار خود سے آپ اس چیز کو ارینج کریں، آپ کام کریں، کوئی نوکری کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی کو ادھار دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کوئی بزنس لگا کے دے دیں، آپ اسے کوئی جاب آفر کر دیں، یہ سب سے بہتر چیز ہے. اس سے یہ ساری چیزیں ختم. ہمارے روزمرہ جب ہم پریکٹسنگ کورٹ کچہری میں ہمارے کولیگ ہوتے ہیں، ایسوسیٹس ہوتے ہیں، سینئر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات اس چکر میں ہوتے ہیں کہ سر یہ دے دیں یہ دے دیں. پھر دوست ہوتے ہیں بنا انکاری بھی نہیں کر سکتا. ان کے لیے کیا آپ کا میکنزم سمجھیں کہ ان کو آیا کہ ہم کو کیس ریفر کر دیا کریں، یا کیسے ان کی سپورٹ ہو سکے؟ دیکھیں جو جہاں تک لائرز کی آپ نے بات کی، تو لا از پروفیشن آف لارڈس. تو لارڈس کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی سے اس طرح کی بات کریں. لیکن پھر بھی اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بار کونسلز بنی ہوئی ہیں. چاہے پنجاب میں دیکھیں آپ، چاہے اسلام آباد میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، بار کونسلز بنی ہوئی ہیں. تو ان بار کونسلز کو ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اور میں وکلا کو بھی یہی مشورہ دوں گا، اگر آپ کا کوئی دوست اس طرح آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ لیگل وے میں بار کونسل کے پاس جائیں. وہ ایک پراپر کونسل ہے جو اسی کام کے لیے بنی ہے، اور اس کے پاس جو پیسہ موجود ہوتا ہے وہ ہم وکلا کا ہی پیسہ ہوتا ہے، اور ان کی ویلفیئر کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو بجائے اس کے کہ اسے خود اکوموڈیٹ کریں، بار کونسل سے رجوع کرنا چاہیے. جن ممبران کو آپ ہر 5 سال کے لیے لے کے آتے ہیں ان کی توجہ دلوانی چاہیے کہ یار ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، اور کس وے میں اکوموڈیٹ کریں. میں اگر بار کونسل کا ممبر ہوتا تو میں کس وے میں اکوموڈیٹ کرتا. ایسے لوگوں کو کمیشنز دی جاتی، ایسے لوگوں کو مختلف کورس میں شہادتیں لکھنے کے لیے پراپر رکھا جاتا، اس طرح وہ اکوموڈیٹ بھی ہو جاتے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلاتے. جی ناظرین، آج ہم نے بہت سے حاصل گفتگو کی، اور یہ بہت ہاٹ اینڈ برننگ ایشو ہے، تو ہوپس ہو کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. بہت شکریہ.